اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہمارا اکتوبر کا دوسرا ہفتہ ہے جو کہ 8 سے 15 اکتوبر کے درمیان میں ہے 2023، اور اس ہفتے میں آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا حالات اور کیا امکانات اور کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا 8 سے 15 اکتوبر 2023۔ ہمارا پہلا برج ہے برج حمل، جسے ایریس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ مریخ ان دنوں میں کن حالات سے، کن معاملات سے اور کن واقعات سے گزر رہا ہے؟ تو زائچہ کی روشنی میں مریخ کی پوزیشن ہم جانتے ہیں۔ تو مریخ کی پوزیشن اس ہفتے میں یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو منگل کا دن ہوگا، اور یہ سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، جو کہ دعاؤں کی اور حاجات کی جلد قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں جو خاص وقت ہے آپ کا دوپہر کا 1:30 سے لے کر 2 بجے اور 2:30 بجے تک کا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اگر کوئی بھی اس وقت میں دعا کریں گے، کوئی وظیفہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے وہ پریشانی آپ کی جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کے معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ اس ہفتہ میں ایک یہ بھی اچھی خبر ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ اپنے ہی برج میں آ رہا ہے، یعنی کہ اپنے طبعی برج میں آ رہا ہے، جو کہ یہاں پر 12 اکتوبر سے لے کر اور 24 نومبر تک قیام پذیر رہے گا۔ جب یہ اس برج میں ہوگا تو آپ کی انرجی پازیٹیو کر دے گا اور بہت ساری چیزیں، بہت سی اچھی چیزیں آپ کو دینا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ 12 اکتوبر سے لے کر اور 24 نومبر تک آپ اپنے برج کی وجہ سے، اپنے سیارے کی وجہ سے پاور میں ہیں۔ 13 اکتوبر کو دیکھتے ہیں تو جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن یہاں پر سیارہ مریخ کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے، دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں پر بہت سارے اہم فیصلے جو کہ آپ نے پہلے کرنے تھے، اب وہ آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور شام 5:28 کا یہ وقت ہے جو کہ دعاؤں کی جلد حاجت اور قبولیت کا وقت ہے۔ تو 17 اکتوبر کو سیارہ مریخ کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران ہے، اور یہ رات کا وقت بنے گا۔ رات کے وقت میں یعنی کہ 7:30 سے لے کر 9:30 کے درمیان میں جلد حاجات کی قبولیت کا یہ وقت آ رہا ہے، اور آپ کی فیور میں یہ وقت جا رہا ہے۔ اب یہ تھے چیدہ آپ کے سیارے کے مطابق حالات اس ہفتے کے، اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک نظر آپ کے مکمل حالات اس سیارے کے مطابق آپ کے کیا حالات ہیں کہ 8 اکتوبر سے لے کر اور 15 اکتوبر تک آپ کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں۔ اس ہفتہ میں انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے یہ وقت بہتر ہے، اور آپ اس ہفتے کے آخری ایام میں انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیت آپ کی ہوگی۔ آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات زیادہ ہوں گے، آپ اخراجات کو اپنے کنٹرول کریں تو آنے والے کسی بھی نقصان سے آپ بچ پائیں گے۔ مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہاں پر یہ ہم بتاتے چلیں کہ جو نچلے درجے کے ملازمین ہیں آپ کے، تو آپ ان پر گہری نظر رکھیں۔ کسی شے کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے، خاص طور سے خواتین گھر میں رکھے ہوئے ملازمین پر گہری نظر رکھیں، تو ان کی کوئی قیمتی اشیاء چوری ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو آپ کسی مالی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے ان ملازمین پر اچھی نظر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی نقصان سے بچ پائیں گے۔ اس ہفتہ میں اپنے بزرگوں سے اپنے حق میں دعا کریں، اور دعاؤں کی جلد قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان اوقات میں آپ دعا کریں، خود یا والدین سے دعا کرائیں، یا جو آپ کے روحانی بزرگ ہیں ان سے اپنے حق میں دعا کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے حالات بہتری کی جانب آ جائیں گے۔ اس ہفتہ میں شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ ایسے لوگ جو کہ صاحب اولاد ہیں اور اولاد ان کی کسی قابل ہے، تو اولاد سے وابستہ توقعات ان کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ محتاط رہ کر یہ ہفتہ اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ ہوں گے۔ اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی یا غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو، یہ ہے تو اس اسم الہی کو آپ نے ورد کرنا ہے 500 بار، اور فجر کی نماز کے وقت کریں اول آخر درود پاک 5 بار، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گی۔
اور یہ تھا کہ برج حمل ایریس والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج ثور، جسے ٹورس کہا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ جو کہ 8 سے 15 اکتوبر کے درمیان میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ وینس کن معاملات سے، کن حالات سے کیسے گزر رہا ہے، تو اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو وینس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے فیوریبل ہے ہر لحاظ سے، اور ملے جلے رجحانات کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن اس ہفتے میں ایک اہم بات یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے ہم مزاج برج یعنی کہ برج میزان میں سورج گرہن بھی ہو رہا ہے، اور یہ گرہن آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 12 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کر آ رہا ہے، لیکن ہم اس میں شروع کرتے ہیں ہفتے کے پہلے دن سے۔ پہلا دن یعنی کہ 8 اکتوبر ہے، 8 اکتوبر اور 9 اکتوبر تقریباً مساوی جائے گا۔ 10 اکتوبر کو ایسے کہنے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ نظر کران کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ، جو کہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے۔ شام کو 7:30 سے لے کر اور 9 بجے کا وقت یہ آپ کے جلد قبولیت کا وقت ہے۔ اگر کوئی آپ کا رکا ہوا مسئلہ، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کے حضور عاجزی کریں، انکساری کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گے۔ اور پھر یہاں پر اب دیکھیں کہ 15 ہی اکتوبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو قیام کرے گا وہ 8 نومبر تک کرے گا، یعنی کہ یہاں پر یہ قیام اس کا 8 نومبر تک ہے۔ اب آپ پاور میں ہیں، اب آپ طاقت میں ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس کا پراپر جو داخلہ ہو جائے گا وہ 9 اکتوبر کو ہو جائے گا یہاں پر، لیکن اس کو اپنی جگہ پر اور درجات پر پہنچتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ 9 اکتوبر سے لے کے اور 8 نومبر تک یہاں پر موجود رہے گا، جو کہ آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں دے گا۔ 11 اکتوبر کو بدھ کا دن ہوگا، اور بدھ کے دن یہاں پر سیارہ زہرہ کا مقابلہ سیارہ زحل سے ہے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ 11 اکتوبر بدھ کے دن اگر کوئی آپ نے کام کرنے، کوئی اہم امور کرنے، تو پھر وقت آپ رک جائیں، ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہے۔ 12 اکتوبر ہم نے پھر آپ سے بتایا تھا کہ یہاں پر بھی کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ شروع میں ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک تو حبوط شمس ہے، اور وہ آپ کے برج میں ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ جب حبوط ہوگا تو نقصان ہی نقصان ہوں گے، یعنی کہ مالی لین دین، مالی آپ کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، تو ہفتے کے آخری ایام آپ کو کہیں پر کوئی بھی فیور نہیں دے رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں یعنی کہ 15 اکتوبر کو پھر آپ کے برج میں سیارہ قمر کا بھی داخلہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ملے جلے رجحان ہیں اس ہفتے میں۔ اور آخری دن تو بہت زیادہ کریٹیکل پوزیشن ظاہر کر رہے ہیں، آپ سفر نہ کریں اس ہفتے کے آخری دنوں میں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر آپ کے سیارے کس پوزیشن میں اور کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو یہ احکامات دے رہے ہیں کہ حکام بالا سے، یعنی کہ آپ اگر کسی دفتر میں کسی جگہ پر کام کریں یا کسی گھر میں ہیں آپ، اور آپ کے سربراہ ہیں، والدین ہیں یا بڑے بھائی ہیں، تو آپ ان سے اپنے مراسم کو بہت اچھا کر لیں، ان سے مراسم کشیدہ نہ کریں، ورنہ نقصان کے باعث بن سکتی ہے آپ کی ذرا سی غلطی بھی۔ کسی اچھے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بزرگوں کی طرف سے کچھ پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اگر والدین ہیں یا روحانی بزرگ ہیں اور وہ کسی بھی مرض میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو فوری طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا علاج کروائیں۔ ان کی جسمانی صحت کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس جو فیوریبل عدد آ رہے ہیں وہ 3 اور 9 کا عدد آپ کو فیور دے رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ اچھی چیزیں وہ آپ کو دے رہا ہے۔ کاروباری افراد آئندہ آنے والے وقت کے لیے آپ بہت سی تیاری کر سکتے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کی آمدنی میں اضافے کا بھی باعث بنے گا۔ لیکن ہفتے کے آخری دن جو کہ ہم نے 11 اور 12 اکتوبر بتایا، یہاں پر نقصانات نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عزت، مال، دولت، شہرت سے متعلق سیارہ شمس وہ حبوط کے درجہ پر گزرے گا۔ جب یہ درجہ حبوط پر گزرے گا انتہائی ناقص اور کمزور ہو جاتا ہے، یہاں سے یہ کوئی پازیٹیو انرجی نہیں دیتا۔ کہیں پر کوئی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، کہیں پر کچھ نہ کچھ چوری کا اندیشہ ہے، کہیں پر آپ کو مرتبے سے نیچے گرانے کے لیے کوئی سازش کر سکتا ہے۔ اور خاص طور سے ملازم پیشہ افراد
इन अय्याम में बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर ये वक्त गुजारें और आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदका आप क्या देंगे कि सदक़े में आपने सूजी शक्कर देनी है और सूजी शक्कर आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें, उनमें सफ़ेद तेल मिला लें। जुमे का दिन आपका मुबारक दिन बनता है, लिहाजा जुमे के दिन आप दें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली मुमकिन किसी भी परेशानी और हादसा से आप बच पाएंगे। ये था बुर्ज सौर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज जोज़ा जिसे कि जिम्नाई कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद और मरकरी जिसे कहा जाता है। और सैयारा अतारुद इस हफ्ता में यानी कि 8 से 15 अक्टूबर के दरमियान में किन हालात से और किन मामलात से गुजर रहा है, तो एक नज़र हम उस पर डालते हैं कि 2023 में ये किस हालात से गुजर रहा है। तो ज़ायचे की रोशनी में हमने सैयारा अतारुद को जिस वक्त देखा तो ये सैयारा 8 अक्टूबर को बरोज़ एतवार सैयारा ज़ोहरा के साथ नज़रें तस्दीस कायम कर रहा है और ये एक अच्छी अलामत है। यहाँ पर ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रहा है और बहुत सारी अच्छी ख़बरें दे रहा है। तो लिहाजा आप 8 अक्टूबर को और शाम के वक्त में 5:30 से और 4:30 से 5:30 के दरमियान में दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। तो आप इस वक्त में जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो दुआ अल्लाह ताला पूरी करेगा और वो हाजत जल्द कबूल होगी। इसके बाद 10 अक्टूबर मंगल का दिन होगा और मंगल के दिन भी कोई अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। वजह उसकी ये है कि 9 अक्टूबर को सैयारा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहा है। ये आपके बुर्ज के मुताबिक दूसरा बुर्ज होता है जिसके एक ही हाकिम है यानी सैयारा अतारुद हाकिम है। यहाँ पर भी कोई अच्छी चीज़ें दे रहा है। 8 नवंबर तक ये सैयारा ज़ोहरा बुर्ज सुमला में रहेगा और यहाँ पर बहुत अच्छी पावर ये देगा। इसके बाद आगे हम जिस वक्त बढ़ते हैं तो 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर को जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दे रहा है यानी कि 11 और 12 अक्टूबर मिले जुले असरात ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि एक तो हबूत शम्स है। हबूत शम्स यानी कि सैयारा शम्स अपने वबाल की हैसियत से गुज़र रहा है और यहाँ पर आपको माली नुकसान का अंदेशा है। किसी कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। चोरी का अंदेशा है। आप अगर किसी इदारे में है, किसी महकमा में है तो वहाँ से आपके तनज़्ज़ुली का ख़तरा है यानी कि आपको अपने ओहदे से गिराया भी जा सकता है नीचे भी, और या फिर आपके अफसरान बाला आपके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। तो और इसी दिन फिर सूरज ग्रहण भी है। ये वो वक्त है कि जब आपको बड़ा मोहतात रह कर गुजारना होगा और ऐसा गुजारना होगा कि यहाँ पर आपको कुछ अच्छी अलामत अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और सैयारा कमर जो है वो बुर्ज सुमला में भी दाखिल हो रहा है। 14 अक्टूबर के बाद हम देखते हैं कि हफ्ते का दिन है 14 अक्टूबर और यहाँ पर ये वक्त आपके लिए कुछ अच्छा है यानी 14 और 15 अक्टूबर इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपके लिए बेहतर हैं। शुरू के 2-3 दिन आपके लिए बेहतर हैं, दरमियान का अरसा आपके लिए अच्छा नहीं है। 14 अक्टूबर हफ्ते के दिन सैयारा कमर का किरान है सैयारा अतारुद के साथ और ये दुआओं की कबूलियत का जो वक्त है दोपहर को 12:15 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 बजे तक वक्त रहेगा। इस वक्त में आप कोई भी अल्लाह से हाजत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ जल्द कबूल होगी आपकी। मजमूई तौर पर आपके बुर्ज के बाकी हालात क्या हैं, इस हफ़्ते के शुरू में अखराजात बढ़ जाएंगे, बढ़ने के इम्कानात हैं, लिहाजा आप अपने अखराजात पर काबू पाएँ और फजूल चीज़ों को ख़रीदने से गुरेज करें। और अगर आपने इन अखराजात पर काबू पा लिया तो फिर आइंदा की किसी भी परेशानी से आप बच सकते हैं। कर्ज़ की अदायगी के लिए ये वक्त बेहतर है, लेकिन जो हमने बताया कि 11 और 12 अक्टूबर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आपको चाहिए कि इन दिनों में अगर कहीं पर कुछ ऐसे मामलात हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करना है, कोई एग्रीमेंट करना है या फिर आपके दफ्तरी मामलात हैं तो इनको फ़िल वक्त होल्ड कर दें, इनको फ़िल वक्त रोक दें, फिर किसी दिन पर रख लें तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से बच पाएंगे। राज को छुपाने की कोशिश करें इस हफ्ता में। अगर आपने बातों बातों में अपनी कमज़ोरी और अपने राज दूसरों को बता दिए तो ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है।
कुछ ऐसे लोग जिनका कि मंगनी का, निकाह का या शादी का इरादा है, तो फिल वक्त कम से कम इस हफ्ता में वो ऐसा ना करें, क्योंकि इस हफ्ता में किया गया कोई भी निकाह, शादी या मंगनी वो अपने अंजाम को अच्छा नहीं पहुंचेगी। वजह उसकी फिर हमने बताई है कि 10, 11 और 12 अक्टूबर ख़ास तौर से इस हफ़्ते के आखिरी अयाम आपको कहीं पर कोई भी फेवर नहीं कर रहे। इस हफ़्ते में आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदका आपने देना है कि आप मिले जुले अनाज लें, जो कि हमेशा हम आपको बताते आएंगे 5 अनाज हैं, और वो सदका दें। और आप अपने बुर्ज के मुताबिक इसमें इलाही या कवियो या काबिज़ो इसका विर्द करें, और इसकी तादाद है आपकी 500 बार, और इशा के बाद ये विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, जिसे कि कैंसर कहा जाता है। और कैंसर का आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मून है, कमर है। ये सैयारा 28 दिनों में और 29 दिनों में अपने 12 बुरूज का सफ़र पूरा करता है। और यह हफ़्ता जो कि 8 से 15 अक्टूबर के दरमियान है, इस हफ़्ता में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात से गुजर रहा है। तो 8 अक्टूबर को सैयारा कमर सैयारा अतारुद के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, जो कि एक अच्छी अलामत है, फेवरेबल है। दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। इस वक्त में आप कोई भी नया काम शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। 9 अक्टूबर सोमवार का दिन है और ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि इस दिन में सैयारा कमर की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी है। कोई माली नुकसान हो सकता है, कारोबारी तौर पर लिया गया कर्ज़ या दिया गया कर्ज़ आपको वापस नहीं मिलेगा इस दिन में, यानी कि 9 अक्टूबर को। और जब सोमवार का दिन है तो यहाँ पर आपने अगर कोई तहरीरी मुआहदा किया तो वो भी आपकी फेवर में कहीं नहीं जाएगा। लिहाजा 9 अक्टूबर आपको बहुत मोहतात रह कर गुजारना होगा। लेकिन शाम के वक्त में कुछ चीज़ें आपकी थोड़ा सा फेवर में जा रही हैं। अगर पूरा दिन आप एहतियात करें तो बहुत अच्छे असरात ज़ाहिर होंगे। 10 अक्टूबर मंगल का दिन होगा, कमर का मरीख के साथ नज़र तस्दीस है। और ये ख़ास तौर से दुआओं की ऐसी कबूलियत का वक्त है कि जब आप दुश्मनों पर गलबा हासिल करने के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ जल्द कबूल होगी। और इस दुआ की कबूलियत का जो वक्त बनेगा हमारा, वो बनेगा दिन को 1:30 से लेकर 3:30 बजे के दरमियान में, कि आप 2 रकत पढ़कर अपने दुश्मनों पर गलबे की दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस दुआ को बहुत जल्द पूरा फरमाएंगे। सैयारा ज़ोहरा का किरान है और सैयारा कमर के साथ ये भी 2 अक्टूबर को है, शाम के वक्त में है। और ये वक्त है कि वो लोग जो कि निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या खातून खाना से सुलह करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये इन चीज़ों के लिए बेहतरीन वक्त है। और शाम का वक्त है 6 से लेकर रात 9 बजे तक। ये टोटल 3 घंटे ऐसे हैं कि इसमें अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें जीत आपकी होगी, फ़तह आपकी होगी। तस्कीर खल्क़ का वक्त है तो इस वक्त से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 11 अक्टूबर जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि 11 अक्टूबर को कुछ अच्छा वक्त नहीं है, और 10 और 11 अक्टूबर कुछ, लेकिन यहाँ पर सैयारगान की नज़र तो बेहतर बन रही है। इसके साथ साथ 11 और 12 अक्टूबर सबूत शम्स से भी गुजर रहे हैं और सूरज जो है वो बुर्ज मीज़ान में जा रहा है, तो ये वक्त कुछ अच्छे असरात नहीं दे रहा है। और सैयारा कमर बुर्ज सुमला में दाखिल हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा वक्त है कि 11 और 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर कुछ अच्छी अलामात नहीं दे रहा है। तो अगर आप इन अपने अहम कामों को इस वक्त में रोक दें तो आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। 14 अक्टूबर की तरफ आते हैं, हफ्ते का दिन होगा। यहाँ पर सैयारा तारुद का सैयारा कमर के साथ किरान है। किरान एक अच्छी अलामत है और ये वक्त मुबारक शुरू होगा 12:30 से लेकर और 2:30 बजे तक। दुआओं की जल्द हाजत की जल्द कबूलियत के लिए, कोई एग्रीमेंट करने के लिए, कोई माहदा तय करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है कि यहाँ पर आपको इसके समरात अच्छे मिलेंगे, साथ क़ुव्वत मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इस वक्त में। इस वक्त से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और 15 अक्टूबर की तरफ हम जब जाते हैं तो 15 अक्टूबर को एतवार का दिन है। सैयारा ज़ोहल का सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस है, जो कि
शाम के वक्त में 4:30 बजे शुरू हो रहा है और ये 6:30 बजे तक वक्त रहेगा। ये वक्त भी बहुत अच्छा है। फिर इसके इसी रोज़ सैयारा मरीख का सैयारा कमर के साथ नज़र किरान है, जो कि रात के वक्त में 7:30 से और 9:30-10 बजे तक, यानी कि ये जो शाम का वक्त है 15 अक्टूबर का, आपकी फेवर में ही सारी चीज़ें जा रही हैं। और फिर कमर बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है, ये भी एक अच्छी अलामत है। तो मिले जुले असरात रखते हुए आपके हफ्ते के ये जो आखिरी दिन हैं 13, 14 और 15 अक्टूबर, ये तो तकरीबन बेहतर हैं, लेकिन 10, 11, 12 अक्टूबर ये आपके लिए बेहतर नहीं है। और शुरू के दिन आपके लिए यानी कि 8 से लेकर और 8 और 9 अक्टूबर आपकी फेवर में जा रहा है, यानी कि 3 दिन को छोड़कर हम बाकी दिनों पर देखें तो वो आपकी फेवर में जा रहे हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका दें, या हन्नानो या मन्नानो आपका इसमें इलाही है, इसका विर्द करें 313 बार सुबह और शाम को, तो इंशाल्लाह आप किसी मुसीबत से बच पाएंगे। ये था बुर्ज सरतान यानी कि कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज असद, जिसे कि लियो बोला जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स है। शम्स सन यानी कि सूरज है। और ये सूरज इस हफ्ता में कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ही वबाल याफ्ता हुआ है। हम एक एक दिन का तज्जिया करते हैं तो 8 अक्टूबर आपका तो तकरीबन मुनासिब दिन गुजरेगा, क्योंकि ये हफ़्ता हमारा 8 से 15 अक्टूबर के दरमियान में है। और 9 अक्टूबर को सोमवार का दिन होगा, 9 अक्टूबर सोमवार का दिन है। इस रोज़ सैयारा कमर की सैयारा शम्स के साथ नज़र तस्दीस है, ये अच्छी अलामत है, जो कि सुबह 11 से लेकर और दिन को 1 बजे तक दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। तो आप अपने लिए कोई भी दुआ और हाजत अल्लाह के हजूर पेश कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला और वो दुआ और हाजत बहुत जल्द पूरी होगी। ख़ास तौर से ऐसे अफराद जो कि रिस्क रोज़ी के मामला में परेशान हैं, या अपने अहदे में तरक्की करना चाहते हैं, या आप अपने कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं, तो ये रिज़्क़ से मुतालिक दुआओं और हाजतों की कबूलियत का वक्त है। 10 अक्टूबर को मंगल का दिन होगा। यहाँ पर आपके बुर्ज में सैयारा कमर दाखिल हो रहा है। आपको छोटे मोटे सफ़र पेश आ सकते हैं। और ऐसे अफराद जो कि हसूल औलाद के लिए कोशिश कर रहे थे और ख़ास तौर से औलाद नरीना के लिए कोई मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, या किसी से दुआ करवाना चाहते हैं, तो 10 अक्टूबर आपके लिए फेवरेबल है। 10, 11 और 12 अक्टूबर औलाद की हाजत के लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा रखना यह आ जाता है कि 12 अक्टूबर को हबूत शम्स भी है, लेकिन 10 और 11 अक्टूबर को अगर आप दुआ के लिए करें कोशिश तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। 12 अक्टूबर जब हबूत शम्स है, यानी कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस साल के नहस तरीन दर्जा पर आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मनफी क़ुव्वतें देगा, नेगेटिव एनर्जी देगा। तो आपको इस वक्त में कहीं पर कोई इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं चाहिए। 12 अक्टूबर आपके फेवर में कहीं नहीं जा रहा है, 13 अक्टूबर आपके फेवर में नहीं जा रहा है, क्योंकि इस वक्त में शमसी ग्रहण भी है और ये ग्रहण आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और वो बुर्ज मीज़ान में ये ग्रहण लग रहा है, तो लिहाजा आप 12 और 13 अक्टूबर को ज़रा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। कुछ आपने लेन देन करने हैं, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो फिर वक्त इन 2 दिन को टाल कर क्रॉस करके फिर उसके बाद आप अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में जाएगा। 14 अक्टूबर की तरफ हम देखते हैं और हफ्ते का दिन है। यहाँ पर सैयारा कमर का सैयारा शम्स के साथ किरान है। यहाँ इस रोज़ आप कोई माली मामलात अपने कर सकते हैं। 15 अक्टूबर भी आपके लिए फेवर में जा रहा है और ये भी दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। अब हम मजमूई तौर पर आपके हालात देखते हैं कि इस हफ़्ता में कैसा रहेगा। इस हफ़्ते में तनाव की एक कैफियत रहेगी, जहनी परेशानी और उलझनों में इजाफ़ा हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को मायूसी का सामना हो सकता है। आपका कोई सफ़र शुरू और आखिर के दिनों में कुछ अच्छे पैगामात नहीं दे रहा है। और ख़ास तौर से जो हमने दिन बताए हैं हबूत शम्स के, जो कि 12 और 13 अक्टूबर है, यहाँ पर तो कोई चीज़ भी आपकी फेवर में नहीं जा रही है। खुदा न खासा किसी नुकसान का अंदेशा है, चोरी का अंदेशा है, आपकी सवारी के गुम होने का अंदेशा है।
शरीक हयात से किसी मसले पर बहस तकरार हो सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, अच्छे नताइज बरामद ना होंगे। इन दिनों में आप अपने लहजे को नरम रखें, सख्त रवैये को नरम कर दें, बहस व तकरार से गुरेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली आइंदा किसी भी टेंशन से, परेशानी से, जहनी दबाव से आप बाहर निकल आएंगे। वरना दूसरी सूरत में अंजाम से आप खुद आगाह हैं कि क्या हो सकता है। आप अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, अपनी मनसूबा बंदी कर सकते हैं और उस पर आप अमल पैरा हो सकते हैं। तो इन दिनों में यानी कि जो शुरू के दिन हैं उनमें बनाया गया कोई भी मनसूबा आपकी फेवर में जाएगा। आप इस वक्त में शुरू के दिन में आप नाराज़ दोस्तों को भी मना सकते हैं, शरीक हयात से आपका ताउन बहुत अच्छा होगा। और आने वाले बुरे वक्त की पहले से प्लानिंग कर लें, क्योंकि जो हमने आपको बताए हैं 2 दिन और बार बार हम बता रहे हैं कि 12 और 13 अक्टूबर आपके लिए कोई अच्छा नहीं है। तो आप इस वक्त में कुछ अच्छी चीज़ें और अपने लिए कुछ बेहतर करके रखें। आप सदक़े का एहतमाम ज़रूर किया करें। एतवार के दिन आपका सदका बनता है, गोश्त खोर जानवर को उसका ये कोई भी गोश्त आप दे दिया करें, तो ये आपका सदका बनता है। दिन को 1:30 से लेकर 2 बजे तक आपके बुर्ज का इसमें लाइए, या गनियो या मुगनियो, और ये 1100 बार फजर के वक्त में बनता है। तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या गनियो या मुगनियो 1100 बार पढ़ें, या फिर आप खाली या गनियो या मुगनियो पढ़ लें, या फिर आप कम से कम 500 बार इसमें इलाही का विर्द करें। तो आने वाली मुमकिन किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बाहर आ जाएंगे। ये था बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुमला, और बुर्ज सुमला का हाकिम सैयारा अतारुद है। सैयारा अतारुद जो कि बहुत सारी खासियतों का हामिल है, और इस सैयारे को अभी पिछले ही माह शर्फ हासिल हुआ और ये बहुत सारी कुव्वतों से गुज़रा है। और अब हम देखते हैं कि 8 से 15 अक्टूबर के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात से, किन मामला से और कैसे गुज़र रहा है। तो इस सैयारे पर जिस वक्त हम जायचे में एक नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 अक्टूबर को एतवार का दिन है, और एतवार के दिन सैयारा अतारुद की सैयारा कमर के साथ नज़र तस्दीस है, जो कि शाम को 4:46 पर है। यानी कि 4:46 से 1 घंटा पहले 3:46 और 5:46 तक ये दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। ये ऐसा वक्त है कि अगर आप अल्लाह के हजूर कोई भी दुआ करेंगे, ख़ास तौर से घर के सुकून के लिए, घर का लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए, या अपनी अमराज को दूर करने के लिए, ज़हनी तरक्की के लिए, बच्चों की आला तालीम के लिए, तो ये दुआएं इस वक्त में बहुत जल्द अल्लाह के हजूर कबूल व मंजूर होंगे, और इसके समरात और इसके नताइज बहुत जल्द ज़ाहिर होंगे। 10 अक्टूबर को मंगल का दिन है। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो 9 अक्टूबर को बुर्ज सुमला में सैयारा ज़ोहरा दाखिल हुआ है, और ये यहाँ पर 8 नवंबर तक रहेगा। जब बुर्ज सुमला में सैयारा ज़ोहरा दाखिल होगा तो अब आपके तस्ख़ीर खल्क़ बढ़ जाएगी, आप में रोमानवी माहौल ज़्यादा मुयस्सर आएगा, आपके लहजे में नरमी आ जाएगी, नस्वानियत में ख़वातीन के इजाफ़ा होगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएंगी। 8 नवंबर तक आपकी फेवर में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, और ऐसे सुमला ख़वातीन जो कि गैर शादीशुदा हैं तो उनका कहीं से निकाह का या रिश्ते का या रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होने के इम्कानात इस दौर में ज़्यादा हैं। ये वक्त हमने बताया 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर से और 8 नवंबर तक का ये एक वक्त है जो कि आपके फेवर में सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। 12 अक्टूबर जुमेरात का दिन होगा। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी ख़बरें नहीं हैं। वजह उसकी ये है कि 12 अक्टूबर को हबूत शम्स है और सूरज को ग्रहण भी लग रहा है, यानी कि सूरज हबूत से, दर्जा हबूत से भी गुजर रहा है, दूसरा उसको ग्रहण लग रहा है। इसकी क़ुव्वतें मज़ीद नहस हो जाएंगी। यहाँ पर खुदा न खासा कोई माली नुकसान का अंदेशा है, किसी चीज़ के चले जाने का अंदेशा है, तो आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, ख़ास तौर से 12 और 13 अक्टूबर को। और आपके बुर्ज में सैयारा कमर भी दाखिल हो रहा है, तो ये छोटे मोटे सफ़र लेकर आ सकते हैं। आइंदा के जो 2.5 दिन हैं वो आपके फेवर में जा रहे हैं। और 14 अक्टूबर को
سیارہ عطارد کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران ہے، یہ بھی جلد دعاؤں اور حاجتوں کے قبولیت کا دن ہے، ہفتے کا دن ہوگا یہ، اور دن کو 12:30 سے لے کر اور 2:30 بجے تک آپ اللہ کے حضور کوئی بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا اور وہ حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ یہ تھا برج سمنہ کے مختصر حالات سیارگان کی روشنی میں کون سا دن آپ کے لیے لکی ہے، کون سا ان لکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مجموعی حالات کس طریقے سے اور کیسے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں آپ کے سیارے پر، تو ایسے افراد جو کہ من پسند شادی کرنے کے خواہاں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری من پسند شادی ہو جائے، تو ان کے امکانات اس ہفتے میں بہت زیادہ ہیں، اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کے شروع کے ایام کچھ بہتر گزریں گے اور آپ کو کچھ اچھی خبریں ملیں گی، آپ کے روکے ہوئے کام زیادہ بہتر طریقے سے آگے کی طرف نکل جائیں گے۔ اس ہفتے میں دکاندار حضرات جن کا تعلق برج سملہ سے ہے، ورگو سے ہے، ان کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں کہ تسخیر خلق کے موقع ملیں گے، لیکن اس ہفتے کے آخری ایام کہیں پر بھی آپ کو کوئی اچھی نظر نہیں دے رہے ہیں، چونکہ وہ جو ہم نے بتایا تھا کہ 12 اور 13 اکتوبر کو حبوط شمس ہے، سورج گرہن ہے، اس کے اثرات ہر صورت میں آپ پر بھی پڑیں گے، مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ آپ ان 2 دنوں میں صدقے کا اہتمام کریں۔ آپ کے برج کا جو صدقہ بنتا ہے وہ ویسے تو بنتا ہے بدھ کے دن کا صدقہ، ملے جلے اناج ہیں، 5 اناج ہمیشہ سے میں بتاتا آیا ہوں کہ وہ اناج آپ ایک جگہ پہ جمع کریں اور بدھ کے دن 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں اچھال کر کہیں پر پھینک دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی کسی مصیبت، پریشانی، حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ اس ہفتے کا آپ کا اسم الہی، آپ کا اسم الہی بنتا ہے یا غنیو، یا رزاقو، یا وہابو۔ یہ اسم الہی ہیں اس ہفتے کے، اور ان کی تعداد ہے 313 بار۔ پڑھنے کا وقت فجر ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، مصیبت سے دور رکھے گا۔ یہ تھا برج سملہ یعنی کہ ورگ والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج میزان جسے کہ لبرا کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، وینس بولا جاتا ہے اس کو۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ رے، تے، توئیں، تو آر اور ٹی جن کے نام شروع ہوتے ہیں تو ان کا تعلق برج میزان سے ہے۔ اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ 8 سے 15 اکتوبر کے درمیان میں کن معاملات سے اور کن حالات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم آپ کے برج کے حاکم سیارہ یعنی کہ زہرہ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے دن کون سے اچھے ہیں اور کون سے نحس ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو 10 اکتوبر کو منگل کا دن ہے، یعنی کہ 8 اور 9 اکتوبر آپ کا تقریباً برابر جائے گا، کوئی ملے جلے رجحانات رہیں گے، کوئی ایسی خاص نظر نہیں ہے۔ لیکن 10 اکتوبر منگل کے دن آپ کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے۔ یہ اچھی علامت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہیں پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے محبوب کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ نئے دوست بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایسے وقت ہیں کہ جو ہر صورت میں آپ کو فیوریبل ہیں۔ اور جلد دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے تو وہ 10 اکتوبر منگل کا دن ہے، اور اس کا وقت ہے شام کو 6:45 سے لے کر اور رات کو 8:45 تک۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس دوران میں آپ 2 رکعت پڑھ کر اپنے حاجت بیان کر سکتے ہیں اللہ کے حضور، تو اس کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ جس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ جو ہے وہ برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کے بہن بھائیوں سے تعلقات کو بہتر کرے گا۔ یہاں پر یہ سیارہ امراض کے خاتمہ کے لیے، خاص طور سے خواتین سے متعلق جو امراض ہیں ان کے خاتمہ کے لیے بہت اچھے پازیٹیو انرجی دے گا۔ تو یہ سیارہ 9 اکتوبر سے لے کر اور 8 نومبر تک اس برج میں رہے گا۔ جب تک یہ سیارہ یہاں پر ہے آپ کو فائدے دیتا رہے گا، آپ کی طبیعت میں نرمی رہے گی، آپ کے مزاج بہترین ہو جائیں گے، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، صلح کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جائے گی، اور آپ کی تسخیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ خواتین کی خاص طور سے تسخیر بڑھ جائے گی۔ 11 اکتوبر کو بدھ کا دن ہے، اور یہ دن آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ نحس علامت یہ آ رہی ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔
یہ نظر مقابلہ کوئی اچھی نظر نہیں ہے۔ 11 اکتوبر کو، 12 اکتوبر کو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، حتیٰ کہ 13 اکتوبر کو۔ ہفتے کے یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جو کہ کہیں پر بھی آپ کے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے نحوسوں میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، چونکہ ان 3 دنوں میں نیگیٹو انرجی بہت زیادہ آپ کی طرف آئے گی، یہاں تک کہ آپ میں حسرت، مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے ملازمین پر نگاہ رکھیں تو آپ کسی بھی چوری سے یا کسی نقصان سے بچ پائیں گے، ورنہ یہ وقت آپ کے لیے کہیں پر بھی فیوریبل نہیں جا رہا ہے۔ پھر ہم بتا دیتے ہیں وہ وقت ہے 11، 12 اور 13 اکتوبر، خاص طور سے آپ اس کو نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ 15 اکتوبر، 14 اکتوبر مساوی گزرے گا، 15 اکتوبر اب یہاں پر آپ کے برج میں سیارہ قمر بھی داخل ہو رہا ہے، تو یہ دعاؤں کی اور حاجت کی قبولیت کا وقت ہے۔ قمر یہاں پر 2.5 دن رہے گا۔ زہرہ پہلے داخل ہو چکا ہے آپ کے برج میں، جو کہ یہاں پر رہے گا 8 نومبر تک۔ یہ جب یہاں پر رہیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری اچھی اور فیوریبل چیزیں دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر آپ کے سیارہ کے روشنی میں آپ کے حالات کیسے رہیں گے، کہ ٹریفک کے معاملات آپ کے لیے توجہ طلب ہیں۔ آپ کو خدا نخواستہ دوران سفر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی چوری ہو سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس بارے میں بڑے محتاط رہ کر آپ سفر کریں، اور سفر اگر ان 3 دنوں میں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ 11، 12 اور 13 اکتوبر یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں جا رہا ہے۔ اور اس ہفتے کے شروع میں خرید و فروخت کی جانب آپ کا رجحان بڑھے گا، آپ کوئی بھی شے خرید سکتے ہیں، آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کا یعنی کہ 8، 9 اور 10 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھے اشارے دے رہا ہے، اور شریک حیات کا آپ کو تعاون بھی حاصل رہے گا۔ خانگی امور آپ کے یعنی کہ آپ کے وہ بہتر رہیں گے، گھر میں ماحول بہتر رہے گا، اور آپ کو کوئی خوشی ملنے کا بھی اشارہ دے رہا ہے۔ اور اندرون ملک آپ کا سفر بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن جو ہم نے وقت بتایا ان دنوں میں آپ سفر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے آپ سفر کر لیں، اور کوئی ایسا ارادہ ہے تو اچھا ہے۔ سماجی تقریبات میں آپ کو شرکت کا موقع ملے گا، اور آپ اپنے ملازمین پر ذرا نظر رکھیں۔ پھر ایک بار ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ تھا برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، جسے اسکارپیو کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ اب مریخ اس ہفتے میں کس حالات سے اور کیسے کیا گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم دیکھتے ہیں مارس پر، جہاں پر کئی سائنسدان جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ وہاں وہ چلے بھی گئے ہیں، اور بہت ساری ناسا اس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ تو آپ کے سیارے پر جانے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں، لیکن آپ کا سیارہ کن حالات سے، کن گردشی اور کس اچھے دور سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ تو 10 اکتوبر کو منگل کا دن ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے، اور یہ خاص وقت شام کو 1:30 سے لے کر اور 3:30 بجے تک جلد دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ آپ اس وقت میں دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت میں بے خوفی ختم کرنے کے لیے یعنی بہادری پیدا کرنے کے لیے، ڈر خوف بزدلی ختم کرنے کے لیے دعا کریں گے، یا اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا اور وہ حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ایک اچھی خبر کہ 12 اکتوبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ کے ہی برج میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ 24 نومبر تک یہاں پر رہے گا۔ یہاں پر اس کا داخلہ بہت مبارک ثابت ہوگا، چونکہ یہ اپنے طبعی برج میں آ رہا ہے۔ جب یہ یہاں پر ہوگا تو آپ میں ایک انرجی دے گا، پازیٹیو انرجی دے گا، آپ کے معاملات کو سدھار دے گا، آپ کی کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ اب آپ طاقت میں ہیں۔ آپ اگر دشمن پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ طاقت میں ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا قدم اٹھانا چاہتے ہیں کسی بھی فیور میں، تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اب 13 اکتوبر کو جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن سیارہ مریخ کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ نظر تثلیث پازیٹیو انرجی دیتی ہے، اور یہ وقت مبارک وقت ہے شام کو 5:30 بجے، یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی معاملے میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے
اپنے والدین کی درازی عمر کے لیے، اپنی درازی عمر کے لیے اور اپنے نحوستیں ختم کرنے کے لیے، جادو ختم کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، تو یہ 4:30 سے لے کر اور 6:30 کا آپ کے پاس ایسا وقت ہے کہ جب آپ اس کسی بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا اور حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ اور اس دوران میں اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہیں جادو کے خاتمے کے لیے، دشمنوں پر غلبہ کے لیے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کے اثرات بہت جلد بہت اچھے ملیں گے۔ اس ٹائم میں خاص لوح تیار کی جاتی ہے۔ 15 اکتوبر کو اتوار کا دن ہے اور یہاں پر سیارہ مریخ کا سیارہ قمر کے ساتھ کران ہے، جو کہ مبارک ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ اور یہ آپ دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے 15 اکتوبر کو کہ شام کو 7:30 سے لے کے 9:30 بجے تک آپ دعائیں اور حاجتیں اللہ کے حضور طلب کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت بہت جلد پوری ہوگی۔ مجموعی طور پر آپ کے ہفتے کے حالات کیسے رہیں گے تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریک حیات اور بچوں سے آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ مل کر کچھ سیر تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، کسی تفریحی مقام پر جانا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ذہنی دباؤ سے اور ذہنی انتشار سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ ان ایام میں آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کی قوتیں بہتر طریقے سے آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، چونکہ آپ کے برج میں اب آپ کا برج کا حاکم سیارہ آ چکا ہے، تو آپ میں ایک ہمت، بہادری، طاقت پیدا ہوگی، دشمنوں پر آپ غالب آ سکیں گے۔ میں شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے اور ان سے وابستہ توقعات بھی پوری ہوں گی۔ آپ انعامی اسکیموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کی جیت ہی جیت ہے۔ اس ہفتے میں آپ نگینہ یاقوت یا زبرجد وہ بھی پہن سکتے ہیں، سرخ رنگ کے نگینے پہن سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لیکن کب پہننا ہے، کس دن پہننا ہے، وہ آپ پوچھ کر اور پھر یہ پہن سکتے ہیں۔ والدہ کی جانب سے صحت کی خرابی کا اندیشہ ہے تو آپ ان کی خاص طور سے نگہداشت کریں اور ان کی اگر صحت پہلے سے خراب ہے تو پھر آپ کی کوئی کسر نہ رہنے دیں، ان کی میڈیسن میں، ان کے میڈیکل چیک اپ میں اور ان کی اچھی نگہداشت میں۔ خواتین جن کا تعلق اسکارپیو سے ہے یعنی کہ برج عقرب سے ہے تو تیز رنگ کے کپڑے یعنی کہ میرون ہے، سرخ ہے، اس ٹائپ کے کپڑے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لباس استعمال کر سکتے ہیں، تو ان کی اور خاص طور سے مرد بھی یہ لباس اگر استعمال کریں میرون کلر کا، سرخ رنگ کے استعمال کر سکتے ہیں یعنی تیز رنگ کلیجی کلر کے، تو وہ فیور میں رہے گا، ان کو ایک انرجی محسوس ہوگی۔ تو یہ تھا کہ اسکارپینز یعنی کہ برج عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج قوس جس کا حاکم سیارہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری ہے، یہ سیارہ اپنے کن حالات سے، کن معاملات سے گزر رہا ہے اور یہ ہفتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں 8 سے 15 اکتوبر 2023 کے درمیان کہ آپ کے سیارے کے حالات اور معاملات کس حوالے سے اور کیا ہیں۔ تو ایک نظر جب ہم سیارہ مشتری کو دیکھتے ہیں کہ 8 سے 15 اکتوبر کے درمیان میں یہ سیارہ کن حالات سے گزر رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 اکتوبر کو سوموار کا دن ہے اور سوموار کے دن یہ سیارہ کچھ اچھے حالات سے نہیں گزر رہا ہے، چونکہ سیارہ مشتری کا سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربیع قائم ہے اور یہ دن آپ کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنے ہیں، اپنے نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، کہیں سفر کے لیے، کہیں انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ اس دن کو اسکپ کر جائیں یعنی کہ اس دن ایسا کوئی کام نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی آنے والے متوقع نقصان سے بچ پائیں گے۔ 10 اکتوبر آپ کے لیے مساوی ہے لیکن 11 اکتوبر آپ کے لیے اہم ہے۔ یہ بدھ کا دن ہے اور یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا دن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے اور جلد دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ رات کو آپ 7 بجے دعا کر سکتے ہیں۔ 7 سے لے کر 9 بجے کا وقت ہے کہ یہاں پر آپ 2 رکعت پڑھ کر اور اپنے لیے حاجت پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی وہ حاجت جلد قبول ہوگی۔ خاص طور سے ایسے قوسی افراد یعنی سیجیٹیرینز جو کہ
رزق روزی کے معاملے میں پریشان تھے، تو یہ ان کی دعاؤں کے اور جلد دعاؤں کے اور حاجتوں کی قبولیت کا ایک وقت آ رہا ہے۔ بس اس ہفتے میں آپ کا سیارہ یہی دو اہم نظرات بنا رہا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سیارہ مزید پورے ہفتے کے معاملات اور حالات کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے معاملات جو کہ قانونی ہیں اور یا پھر تحریری معاہدے ہیں یا پنچایتی فیصلے ہیں یا کورٹ کچہری کے کوئی معاملات ہیں، تو وہ آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے میں شریک حیات سے آپ کا تعاون بہتر رہے گا، اور شریک حیات سے اگر کوئی پہلے سے آپ کے معاملات خراب ہو چکے تھے تو وہ اشارہ دے رہے ہیں اس ہفتے میں بہتری کی جانب۔ آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ اس ہفتے میں آپ کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، خاص طور سے آپ کے معاملات یعنی کہ ایسے افراد سیجیٹیرینز جو کہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے، جن کو دل کے امراض ہیں، ہارٹ کے پرابلمز ہیں، تو وہ خاص طور سے اپنی صحت کی جانب توجہ دیں۔ ان کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ جو دن ہے خرابی کے وہ 12 اور 13 اکتوبر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ نے توجہ نہ دی تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو ہاسپٹل بھی جانا پڑے۔ آپ پہلے سے کیے گئے معاہدوں پر کاربند رہیں اور ابھی کوئی نیا معاہدہ نہ کریں، اور خاص طور سے اس ہفتے کے جو آخری دن ہیں یعنی کہ 12-13 اکتوبر آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ دن گزاریں۔ لاپرواہی کی تو کسی بھی نقصان سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شرپسند ہیں اور وہ آپ کے خلاف کچھ باتیں پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کو چھان پٹک کر کے ان بندوں کو نکالیں اور پھر ان سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کے منہ پر ایک ٹیپ لگا سکتے ہیں، خاموشی سے ان کو ایک سائڈ پر پھینک دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ والے لوگ جو کہ آپ کے خوش آمدی ہیں اور آپ کے قریب آ چکے ہیں، آپ سے اپنا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے میں جو آخری ہفتے کے ایام ہیں ان میں آپ بزرگوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اگر آپ نے بزرگوں کی صحت کا خیال نہ رکھا تو ان کی بیماری اور وہ مرض طول پکڑ جائے گا، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوگا۔ اور بالخصوص وہ سیجیٹیرینز یعنی کہ برج قوس سے متعلق افراد جن کے والدین حیات ہیں، تو وہ اپنے والدین کے خاص طور سے خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور ایسے والدین جو کہ عارضہ قلب میں یا معدے کے امراض میں یا شوگر میں یا ہیپیٹائٹس جیسے خطرناک مرضوں میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے خاص طور سے میڈیکل چیک اپ کروائیں اور ان کی میڈیسن بہت اچھے سے آپ ان کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ شراکتی امور کے لیے اس ہفتے کے ابتدا کے ایام آپ کی فیور میں جا رہے ہیں، لیکن اس ہفتے کے جو آخری ایام ہیں وہ کسی بھی صورت میں آپ کو کہیں پر کوئی بھی فیور نہیں دیتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ صدقات کا ضرور اہتمام کریں۔ صدقہ ہم ہمیشہ سے آپ کو بتاتے آئیں کہ جمعرات کے روز آپ نے سوجی شکر اور سفید تل آپ نے مکس کر لینے، اور یہ آپ نے صدقہ دینا ہے کیڑے مکوڑوں کو۔ وقت آپ کا جمعرات کا دن کو 1:30 سے 2 بجے کا درمیان کا وقت ہے، یا رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان کا وقت ہے۔ اپنے برج کے مطابق آپ اسم الہی استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد ہے 786 بار، اور فجر کے وقت میں آپ یہ کریں اول آخر درود پاک 5 بار، تو انشاءاللہ آپ آنے والے ممکنہ کسی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ یہ تھا برج قوس یعنی سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی کیپریکون، جسے کہا جاتا ہے آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور یہ سیارہ 8 سے 15 اکتوبر کے درمیان میں کیا معاملات اور کیا امکانات دے رہا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ کن چیزوں سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ذائچہ میں ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ یہ سیارہ آپ کو کن چیزوں سے منع کر رہا ہے اس ہفتے میں، اور کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو 10 اکتوبر کو یعنی کہ 8 اور 9 اکتوبر آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ مساوی گزر رہا ہے، اس میں کوئی ایسے اشارے نہیں مل رہے ہیں جو کہ پریشان کن ہوں، لیکن 10 اکتوبر آپ کے لیے کچھ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ منگل کا دن ہوگا، آپ نے بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ دن گزارنا ہے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل سیارہ قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو انرجی ہے جو کہ کہیں پر خدا نخواستہ حادثے کی طرف اشارہ دے رہی ہے، آپ کی چوری کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ کہیں پر آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی قیمتی اشیاء چوری ہو سکتی ہیں، تو آپ کو
10 اکتوبر کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا دن ہے 11 اکتوبر، بدھ کا دن ہے، اور یہاں پر بھی سیارہ زحل کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے ازدواجی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، آپ کے خاتون خانہ سے آپ کی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ دن بھی بڑے خاموشی کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ آپ اپنی زبان کی سختی کو کوئی نرمی میں چینج کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے متوقع کسی بھی پریشانی سے اور مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ 12 اکتوبر کو یہ بھی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اس دن حبوط شمس ہے، اور یہ حبوط شمس یعنی کہ ایک نحس ترین وقت ہے۔ سیارہ شمس سورج اپنے نحس ترین درجہ سے گزر رہا ہے، سال بھر کے نحس ترین درجہ سے گزرے گا، اور اسی دن سورج گرہن بھی ہے۔ اب اس کی نحوست میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ 12 اکتوبر اور 13 اکتوبر آپ کے لیے نحس ترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ مالی طور پر کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ اپنے روپے پیسہ کو بڑا سنبھال کر رکھیں، آپ کا کہیں کسی کو قرض نہ دیں، کہیں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ یہ خاص طور سے جو 2 دن ہیں 12 اور 13 اکتوبر کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہے ہیں۔ 13 اکتوبر جمعے کا دن ہے، تو یہاں پر شام کے وقت میں جا کے آپ کے ستارے کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ سیارہ مریخ کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے دعاؤں کی جلد قبولیت کے لیے۔ 14 اکتوبر آپ کا مساوی گزرے گا، اور 15 اکتوبر کو اتوار کا دن ہوگا، جہاں پر سیارہ قمر سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث قائم کرے گا۔ یہ بھی فیوریبل دن ہے۔ تو درمیان کے جو ہم نے دن بتائے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں مجموعی طور پر، تو اس ہفتہ کے شروع میں آپ کے گھریلو اخراجات میں اضافہ ہوگا، آپ کی آمدنی کچھ کم ہو جائے گی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آپ اپنے حق میں اپنے بزرگوں سے دعا کروائیں۔ آپ ہفتے کے شروع کے دنوں میں تو اہل خانہ کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہیں تفریح مقام پر نکل جائیں، تو آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے، ذہنی دباؤ سے نکل آئیں گے۔ کاروباری لین دین کرتے ہوئے اس ہفتہ میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ خاص طور سے ہم نے جو آپ کو بتایا کہ 11 اکتوبر سے لے کر 13 اکتوبر تک آپ کے لیے اچھے دن نہیں گزرے۔ ان دنوں میں تو آپ کو بہت زیادہ خرید و فروخت میں بھی محتاط رہنا ہوگا، اور کوئی قیمتی اشیاء نہ خریدیں، اور خاص طور سے خواتین اگر گولڈ خریدنا چاہتی ہیں، کوئی ایسی قیمتی چیز خریدنا چاہتی ہیں، تو ان دنوں میں وہ خرید و فروخت نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ شریک حیات سے بھی اس ہفتے کے ان دنوں میں جدائی کا اندیشہ ہے، کسی بات پر آپ کے اختلافات زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں پرانی اشیاء کے لین دین میں آپ محتاط برتیں، اور یہ آپ پرانی چیزوں میں آپ کے ان دنوں میں دلچسپی زیادہ ہو جائے گی۔ جو ہفتے کے آخری دن ہیں یہ اشارہ دے رہے ہیں۔ تو آپ کہیں پر اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو یہ دن وہ ہیں کہ آپ وہ قرض کی وصولی کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا کوشش کریں اور ہمت کریں تو آپ کو وہ قرض واپس مل سکتا ہے جو آپ کی رقم ڈوبی ہوئی تھی، یعنی ڈوبی ہوئی رقم کو نکالنے کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہتر ہیں۔ آپ کو اس ہفتہ میں محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ہفتے میں اپنے برج کے مطابق آپ صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ میں آپ کیا دیں گے کہ آپ کے ساتھ سیاہ اناج صدقے کی نیت سے، جو کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں، 7 رنگ کے سیاہ اناج آپ سلور کے برتن میں ڈالیں، اس میں تیل ڈالیں، اور پھر رات کو ہفتے کے دن رات کو 8:30 سے 9 بجے آپ کچی جگہ پر ڈال دیا کریں، تو اس کی برکت سے آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ اپنے اسم الہی کا ورد کریں، یا حنانو یا منانو، اور اس کو پڑھنا ہے ایسے: استغفر اللہ یا اللہ یا حنانو یا منانو۔ تعداد اس کی 200 بار ہے، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ یہ تھا برج جدی والوں کے لیے، کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج دلو ایکیوریسی سے کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہا ہے؟ سیٹرن یعنی کہ، اور یہ ہفتہ جو کہ آپ کا 8 سے 15 اکتوبر 2023 کے درمیان میں ہے، کیا حالات اور کیا امکانات دے رہے ہیں؟ تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ 10 اکتوبر کو منگل کا دن ہے، اور یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل
نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے سیارہ قمر کے ساتھ، جو کہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے، یعنی کہ 8 اور 9 اکتوبر کو آپ کے دن یہ مساوی ہیں، ملے جلے رجحانات دے رہے ہیں، لیکن 10 اکتوبر آپ کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو صدقہ دینا ہوگا اپنے برج سے متعلق، اور صدقہ آپ کا کیا ہے کہ آپ منگل کے دن صدقہ دیں گے کہ گوشت کا صدقہ دیں آپ رات کے ٹائم میں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں، یا 9 عدد کلیجی آپ یہ لیں اور کہیں پر بھی ڈال دیں، تو یہ آپ کے برج کے مطابق صدقہ بنے گا اس ہفتے کا، جو کہ اس سیارے کی نحوست کو ختم یا کم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو 11 اکتوبر بدھ کا دن ہے، اور سیارہ سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر مقابلہ ہے۔ یہ پھر کوئی اچھی علامت نہیں ہے، گویا کہ دونوں دن آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ 10 اکتوبر بھی اچھا نہیں ہے، 11 اکتوبر بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں تو 12 اکتوبر کو حبوط شمس ہے، یہ بھی دن اچھا نہیں ہے، اور پھر اسی دن سورج گرہن بھی ہے۔ یہاں پر ایک نحس اور علامت آ گئی، گویا کہ 12 اکتوبر 13 اکتوبر بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن 13 اکتوبر کی شام کو جا کر کچھ آپ کے لیے بہتری اور اچھی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ سیارہ مریخ کا سیارہ زحل کے ساتھ آپ کے برج کے حاکم سیارہ کے ساتھ نظر تسلیس ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، جو کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں 4:30 سے لے کے 6:30 کے درمیان میں۔ آپ کسی بھی مسئلے کے لیے، اپنے دشمنوں پر غلبہ کے لیے، اپنی روحانیت بڑھانے کے لیے، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جو بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا اور حاجت کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں جلد قبول کرے گا۔ اگر آپ نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو یا جباروں یا قہاروں کا اس خاص وقت میں، یعنی 13 اکتوبر کو اس خاص وقت میں آپ ورد کریں گے 500 بار، تو اس کی برکت سے آپ کا دشمن آپ کے لیے مغلوب ہو جائے گا، آپ اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ 14 اکتوبر آپ کا تقریباً مساوی دن گزرے گا، یعنی کہ ملے جلے رجحانات لے کر آئے گا۔ 15 اکتوبر آپ کے لیے کچھ اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے۔ یہاں پر سیارہ قمر کا سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسلیس ہے، یہ بھی دعاؤں اور حاجتوں کی جلد قبولیت کا دن ہے، اور یہ وقت آپ کا بنے گا تقریباً 5 سے لے کر اور 7 بجے تک کا وقت ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد حاجت اور قبولیت کا وقت ہے۔ اب مجموعی طور پر آپ کے سیارے کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ شروع کے 2 دن تو آپ کی فیور میں ہیں، لیکن اور درمیان کے دن آپ کے اچھے نہیں ہیں، اور آخری دن جو کہ 15 اکتوبر ہے، پھر یہ آپ کے لیے کچھ حالات کو سازگار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ہفتے میں آپ سفر نہ کریں، خاص طور سے ان دنوں میں جب ہم نے آپ کو منع کیا کہ یہ دن آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی دلی خواہش کوئی پوری ہو سکتی ہے اس ہفتے کے آغاز میں۔ آپ کسی دوست اور عزیز سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں، یا کوئی دوست اور عزیز ملاقات آپ کے پاس آ سکتا ہے، جس کے ساتھ مل کر آپ پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ آپ کا ایک یہ موڈ آپ کا خوشگوار ہو جائے گا، آپ کو ایک اچھا ماحول ملے گا، اور آپ کی طبیعت میں تازگی آ جائے گی۔ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں اس ہفتے میں خاص طور سے، اور اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ افراد جن کا تعلق برج دلو ایکیورس سے ہے اور ان کو کوئی عارضہ قلب ہے، تو آپ یا خون کے امراض ہیں یا معدے کے مسائل چلتے آ رہے ہیں، تو وہ خاص طور سے ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اچھی سی میڈیکیشن کریں اپنے معالج سے رابطہ کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پریشانی اور مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ ورنہ ان دنوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ طول پکڑ سکتا ہے اور آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ صدقات ضرور دیں۔ صدقے کے طور پر آپ سیاہ تل، کلونجی، شکر، یہ 3 اناج لیں، ان کو اپنے ہاتھ سے مکس کریں اور کہیں پر ڈال دیں کچی جگہ پر۔ اب اس کا دن اس کا آپ کا بنتا ہے ہفتے کا دن، اور وقت اس کا بنے گا 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پریشانیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اب آپ کا اسم الہی بنے گا یا اللہ ہو، یا شکور ہو، یا شافی ہو، تو یہ آپ کا اسم الہی ہے، یا استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا شکور ہو، یا شافی ہو۔ تو یہ اسم الہی آپ نے پڑھنا ہے 313 بار عشاء کی نماز کے بعد، اور پورا ہفتہ آپ اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ تھا برج دلو ایکیورس والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔
برج حوت جسے پائسس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر، جسے مشتری کہا جاتا ہے، بڑا پاورفل اسٹار ہے۔ یہ عزت، مال، دولت کے لیے بہت سارے روشن رستے دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو کہ عزت چاہتے ہیں، مفت کی دولت چاہتے ہیں، انعامی اسکیموں میں جیت چاہتے ہیں، تو خاص طور سے اہل علم اس سیارے کی پوزیشن کو دیکھ کر پھر وظائف کو ترتیب دیتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے۔ اب یہ 8 سے 15 اکتوبر 2023 میں یہ سیارہ کس پوزیشن میں جا رہا ہے اور آپ کے برج میں کیا ثمرات دے رہا ہے اور کیا نقصانات دے رہا ہے، تو اس پر ایک نظر ہم ڈالتے ہیں۔ تو 9 اکتوبر کو سوموار کا دن ہوگا۔ یہ سیارہ کچھ اچھے ثمرات نہیں دے رہا ہے، کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہا ہے، یہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے۔ یہاں پر آپ بہت زیادہ محتاط رہ کر ان دنوں کو گزاریں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ 11 اکتوبر بدھ کا دن ہے اور یہاں پر یہ سیارہ مشتری سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، جو کہ رات کا وقت ہے، دعاؤں اور حاجتوں کی قبولیت کا 7 سے لے کر 9 بجے تک کا وقت ہے۔ اس دوران میں آپ 2 نفل پڑھ کر، آپ 2 رکعت پڑھ کر کسی بھی مسئلے کے لیے دعا کریں گے۔ خاص طور سے ایسے افراد جو کہ بے روزگار ہیں، وہ اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ حاجت بہت جلد پوری کرے گا۔ اور اس دوران میں خاص طور سے یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، یہ ورد کریں 1100 بار۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی برج سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے رزق روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کہیں پر ملازمت کے خواہش مند ہیں تو وہ ملازمت بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور مجموعی حالات ہم آپ کے سیارے کے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتہ میں کیسے رہیں گے۔ تو اس ہفتہ کے شروع میں یعنی اوائل میں آپ کو کہیں پر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ پر کوئی بہتان آ سکتا ہے، آپ کے کوئی مشینری خراب ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ بچار کر لیا کریں، تاکہ اس میں بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ جلد بازی میں ہر کام کی ابتدا کر دیتے ہیں، بعد میں جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ کسی بھی چیز کے دباؤ کو اپنے اوپر نہ آنے دیں، خاص طور سے اپنے کام کے دباؤ کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں۔ اگر کام کی زیادتی ہو گئی تو آپ اتنا ہی کریں جتنے میں آپ کی صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ بصورت دیگر آپ کی صحت کے خراب ہونے کے امکانات اس ہفتہ میں زیادہ ہیں، اور اس ہفتہ میں آپ کو معدے کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتہ میں آپ کو امراض قلب سے کا بھی کوئی نہ کوئی خدشہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کو قلبی امراض بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھیں۔ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے رویے میں نرمی رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے کے ابتدائی ایام آپ کے لیے فیوریبل ہیں، لیکن جو ایک سیارے کی نحس نظر جا رہی ہے وہ اس ہفتے کے شروع کے بعد تیسرا جو دن ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تیسرا دن یعنی کہ 9 اور 10 اکتوبر کی شام آپ کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے۔ 8 اور 9 اکتوبر تقریباً وہ آدھا دن بہتر ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ معاملات آپ کی فیور میں نہیں جا رہے ہیں۔ نجی کاموں میں مصروف رہیں، اور ایسے افراد جن کا تعلق الیکٹرک یا الیکٹرانکس اشیاء سے ہے، یا وہ کوئی خریداری کرنا چاہتے ہیں الیکٹرک یا الیکٹرانکس کی اشیاء سے، تو شروع کے 3 دنوں میں ذرا تھوڑا سا رک جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر آخری جو 2 دن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں جا رہے ہیں، چلیں ان میں بھی آپ رک جائیں، اور درمیان کے جو دن ہیں آپ ان میں اپنے مرضی کی کوئی بھی خریداری کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فیوریبل دن ہے۔ آپ اس ہفتے میں صدقے کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ کا صدقہ جو بنے گا اس ہفتے کا، تو سوجی، شکر اور اس میں سفید تل آپ شامل کر لیں، اور یہ اپنی حیثیت کے مطابق 1 پاؤ یا 1 کلو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، تو کیڑے مکوڑوں کو آپ ڈال دیا کریں۔ اور وقت آپ کا ہے 1:30 بجے کا، اور دن آپ کا ہے جمعرات کا، دوپہر کا وقت ہے 1:30 سے 2 کا درمیان کا، اور پھر جمعرات کا وقت آپ کا آئے گا اس کا رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان۔ تو یہ وقت آپ کے صدقے کا بہترین وقت ہے، اس وقت میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی کسی پریشانی کو اور مصیبت کو آپ سے ٹال دے گا۔ اب آپ کا آ جاتا ہے دعا اور اسماء الہی۔ تو اس ہفتے کا آپ کا اسماء الہی ہے
یا دافع البلیات یا حل المشکلات، استغفر اللہ، یا دافع البلیات یا حل المشکلات، اس دعا کو آپ کم سے کم 108 بار پڑھیں اور پورا ہفتہ جاری رکھیں. فجر اور عشاء میں پڑھیں، اول آخر درود شریف 5 بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہفتہ آپ کسی بھی حادثہ سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رہیں گے. یہ تھا یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج حوت والوں کے لیے. اور اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.